الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب رجل سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حلال حرام کی بات چل رہی تھی. ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے حلال بھی واضح کیا ہے، حرام بھی واضح کیا ہے. ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ رکھی ہیں، جس کا حکم عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، علماء سے رہنمائی لینی پڑتی ہے. وَلَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے. اب اس میں کیا حل ہے امت کے پاس؟ حضور نے فرمایا جو آدمی ایسے مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اپنا دین اور اپنی عزت محفوظ کر لے گا. پھر آپ نے ایک مثال دی، میں اس کی مثال ایسے سمجھو، ہر حکومت نے کچھ ریڈ زون بنائے ہوئے ہوتے ہیں، عام آدمی کی وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. میں دیکھو اللہ کا جو ریڈ زون ہے، نو گو ایریا ہے جس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے محارم ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. اب جو آدمی اپنے جانوروں کو اس ریڈ زون کے قریب چھوڑے گا کہ وہ حلال گھاس کھاتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ جانور تو جانور ہے، وہ ریڈ زون میں بھی داخل ہو جائیں گے اور پھر نقصان ہوگا، حکومت کی ریٹ کو چیلنج ہو جائے گا. میں ایسے ہی اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو واضح ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اگر اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی نہ بنایا، کہتا نہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا حرج ہے، پھر کیا حرج ہے، کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ حرام میں بھی مشغول ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اس میں دیکھو اللہ نے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور وہ ٹکڑا اللہ نے دل رکھا ہے، اور دل کی جو خوراک ہے وہ حلال مال ہے، حلال مال. دوسری جگہ فرمایا آدمی متقین میں تب تک شمار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سامنے دو راستے آئے ہیں، ایک وہ کام جس میں اس کو کچھ دل میں کھٹک محسوس ہو رہی ہے، دوسرا وہ جس میں اس کو کھٹک محسوس نہیں ہو رہی. فرمایا متقین میں اللہ کے ہاں تب شمار ہوگا ہر اس کام کو چھوڑ دے جس میں دل کو کھٹکا محسوس ہو، یا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام جائز ہوگا، چھوڑو میں چھوڑ دیتا ہوں. پھر تجارت کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسا تاجر پسند ہے، محبوب ہے، جو چیز کو بیچتے ہوئے بھی نرم مزاج ہو، چیز کو خریدتے ہوئے بھی نرم مزاج ہو، اور جب اپنی رقم کا مطالبہ کرے اس وقت بھی نرم مزاج ہو. کئی لوگ خام خواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں. کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی اتنی بحث کرنا جب تک دونوں کا پسینہ نہ نکل آئے یہ سنت ہے. پتہ نہیں یہ سنت کہاں سے سنی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ایسے تاجر کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، جو چیز کے بیچتے اور خریدتے وقت نرم مزاج ہو، سختی نہ کرے. بھائی یہ ریٹ ہے، مناسب آئے تو ٹھیک ہے، وہ کہ بھائی میں اتنی گیند دے سکتا ہوں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آگے چل پڑے. خام خواہ کی بحث معاملات میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر تاجروں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ من اقال نادمن بیعتہ اقال اللہ عثراته یوم القیامہ. جو آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کی ہے، اس کو بعد میں لگا کہ میں غلطی کر بیٹھا، یہ چیز مجھے نہیں لینی چاہیے تھی، اب وہ اپنی خریداری پہ شرمندہ ہے. دکاندار اس کی چیز واپس لے لے، پیسے واپس دے دے پورے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اللہ ان سے بھی درگزر فرمائیں گے، کہیں گے تو نے میرے بندے کی چیز کو واپس لے لیا
اس کی غلطی کو معاف کر دیا، جا میں نے تیری غلطی معاف کی، جنت میں داخل ہو جا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرانی امتوں کے واقعات بیان کیے۔ اب ہمیں پہلے ایک آدمی تھا پہلی امتوں میں، اس کی روح قبض ہونے لگی تو فرشتے نے پوچھا کوئی نیک عمل کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی نہیں کیا۔ میں سوچو تو صحیح، کوئی تو ہوگا نیک عمل۔ کہنے لگا ہاں ایک نیک عمل ہے، میں تاجر تھا، جب بھی لوگوں سے معاملات کرتا تھا تو لوگوں سے تھوڑا درگزر کرتا تھا، مالدار ہے تو اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور تنگ دست کے پاس میرا قرضہ ہوتا تو میں کوشش کرتا تھا اس کو معاف کر دوں جتنا زیادہ ہو سکے۔ کبھی سارا معاف کر دیا، کبھی تھوڑا معاف کر دیا، تھوڑی رعایت دے دی۔ فرشتے نے جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ میری مخلوق کے ساتھ ایسا نرمی والا معاملہ کر رہا ہے تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے ایک اور آدمی کا معاملہ بیان کیا، فرمایا اس نے وصولی کے لیے ایک نوجوان رکھا ہوا تھا، کہنے لگے جب تنگ دست کے پاس جاؤ اس کو مہلت دے کے آؤ۔ آگے کسی کے پاس گئے ہو، اس کے پاس 10 پیسے نہیں ہیں تو اس کو مہلت دے دو، کیا پتہ اللہ ہماری اسی بات کی وجہ سے اللہ ہمارے سے بھی درگزر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ اس کی بخشش فرما دی۔ معاملات میں قرض بھی دینا پڑتا ہے، پھر قرض کی وصولی کے لیے گالیاں دینا یا پھر ایسی باتیں کرنا جو دل آزاری کا سبب بنے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بڑی بے اعتدالی ہے، جس کو قرض دے دیں بس یوں سمجھیں آپ نے صدقہ دے دیا ہے، واپس ہی نہیں کرتے۔ لیکن قرض دینا یہ بھی حوصلہ ہے، پھر واپس لینا یہ عقل مندی ہے کہ کیسے لینا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی ایسا کام جو اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کر دے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی وقت طے ہے نا، مثال کے طور پہ آج 17 تاریخ ہے، 17 اکتوبر طے ہے، اب اس سے ایک دن بھی قرض میں کسی کو مہلت دے گا، روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کے لاکھوں روپے پھنس گئے ہیں مارکیٹ میں، بھئی اگر تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس پہ ہمیں روزانہ صدقہ میں کوشش کریں، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوشش نہ کریں، ورنہ نظام نہیں چل سکے گا۔ آپ اتنے نرم بن جائیں، لوگ آپ کو کھا جائیں تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ لیکن ایک طریقہ ہے، 1 دن کی 2 دن کی مہلت ہے، ٹائم دے دیا تو اس پہ بھی ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے۔ حضور نے خود فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ایک آدمی نے پڑھا کہ اللہ صدقے کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں، اور جو آدمی قرض والے کو مہلت دے دیتا ہے اس کو اللہ 18 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، کم سے کم درجہ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے خود جبریل امین سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو جبریل امین نے اس کی وجہ یہ بیان کی صدقہ لوگ عادت سے بھی مانگ رہے ہیں، بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بغیر ضرورت کے بھی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار رکھوا رہا ہے، قرض لے رہا ہے، فرمایا یہ بغیر ضرورت کے یہ کام کبھی نہیں کرتا آدمی، تو اسی لیے فرمایا اس پہ اللہ کے ہاں اجر زیادہ ہے۔ تو اللہ کا ہماری تجارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آ جائے کہ کوئی چیز واپس کر رہا ہے خوش دلی سے، ہاں اگر چیز میں عیب پیدا ہو جائے اس کے لیے اور الگ الگ احکامات ہیں، جس حال میں دی ہے اسی حال میں واپس آ رہی ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کہ واپسی کریں تو پھر کوئی اور نہیں لے گا، ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، عام جیسے روٹین کی چیزیں ہیں، تو اس کو واپس کرنے پہ بھی اجر ہے۔ اور پھر معاملات میں نرمی دکھانا، اخلاق سے پیش آنا، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، اس سے کاروبار بھی اچھا ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا